تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورت میں 45 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: قاف، قسم ہے بڑے مرتبے والے قرآن کی، کیا ان کافروں کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا؟ تو کافروں نے کہنا شروع کیا، یہ تو ایک عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور آخر کار مٹی ہو جائیں گے، ایسی صورت میں دوبارہ زندہ کیا جانا تو عقل سے بعید بات ہے۔ ہم جانتے ہیں ان میں سے زمین جن چیزوں کو کم کرتی ہے اور ہمارے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، اسی وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور اسے کس طرح زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگا دیں، جن میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس سے باغات اور کھیتی کے اناج اگائے، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن کے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: قاف، قسم ہے بڑے مرتبے والے قرآن کی۔ کتاب معانی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قاف تو وہ اس پہاڑ کا نام ہے جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور آسمان کا ہریالہ پن اسی کی وجہ سے ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ نے زمین کو روک رکھا ہے کہ اپنے ساکنین سمیت کہیں ایک طرف جھک نہ جائے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، قاف وہ پہاڑ ہے جو یاجوج و ماجوج کے عقب میں دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ قسم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کافروں کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا؟ تفسیر قمی میں ہے کہ تعجب کرنے والے قریش کے افراد تھے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو کافروں نے کہنا شروع کیا، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور آخر کار مٹی ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں دوبارہ زندہ کیا جانا تو عقل سے بعید ہے، یعنی کیا ہم واپس آئیں گے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے ابو جہل سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں محمد کی حیران کن بات بتاؤں۔ پھر اس نے ایک ہڈی لی اور اسے چورا چورا کر دیا، پھر کہا، اے محمد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے جن چیزوں کو کم کرتی ہے، ان کے مردوں کے جسم سے جن چیزوں کو زمین کھا جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمارے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے۔ وہ کتاب تمام چیزوں کی تفصیلات کو محفوظ کیے ہوئے ہے، یا وہ چیزیں تغیر و تبدل سے محفوظ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسی وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی مضطرب ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں، اور کبھی وہ انہیں کاہن، غیب کی باتیں بتانے والا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان پر نظر نہیں کی کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے اور اسے کس طرح زینت دی ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے؟ جب انہوں نے دوبارہ مبعوث کیے جانے پر اعتراض کیا تو کیا انہوں نے دنیا میں آثار خداوندی اور اس کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے آسمان کو کس طرح بغیر کسی ستون کے بلند کر رکھا ہے، اور آسمان کو ستاروں سے مزین اور آراستہ کر رکھا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، بلکہ اسے چکنا اور اس کے طبقات کو باہم چمٹا ہوا متصل پایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جما دیے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے، ہم نے زمین کا فرش بچھایا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے جمے ہوئے پہاڑ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسی میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگا دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہر صنف میں سے خوبصورت چیزیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جن میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ بندہ جو اپنے رب کی طرف راغب ہے اور اس کی نت نئی اور عجیب و غریب تخلیقات پر غور و فکر کرتا ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ زمین میں جو بھی پانی پایا جاتا ہے اس میں آسمان کا پانی مخلوط ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس سے باغات اور کھیتی کے اناج اگائے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے درخت یا پھل۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ زراعتی دانہ جس کی صفت یہ ہو کہ اسے گیہوں یا جو کی طرح کاٹا جاتا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن کے خوشے تہ بتہ نکلتے ہیں۔ مذکور آیت کا لفظ سے مراد لمبے درخت یا باردار درخت اور اس کا جدا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بہت بلند و بالا ہے اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کے خوشے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہیں۔ ترجمہ جن سے بندوں کو رزق میسر آتا ہے اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، انسان بھی اسی طرح زمین سے نکلیں گے۔ ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم اصحاب الرس اور سمود بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور اصحاب الایکا اور قوم تبع سب نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو ہمارا وعید عذاب بھی لازم ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی تخلیق سے عاجز تھے؟ بلکہ وہ نئی تخلیق کے بارے میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو دائیں بائیں بیٹھنے والے کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں، اور وہ جب بھی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو اسے محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن سے بندوں کو رزق میسر آتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، ایسی زمین کو جو خشک سالی کا شکار تھی، جس میں کوئی رویدگی نہ تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انسان بھی اسی طرح زمین سے نکلیں گے جس طرح ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے زمین سے نباتات نکالے، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، تم بھی اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہو کر نکلو گے۔ اور یہ جملہ در حقیقت ان کے اس مذکورہ قول کا جواب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کو زمین میں گاڑ دیا، یعنی پرانے کنویں میں ڈال دیا، جیسا کہ ان کا واقعہ سورہ فرقان کی آیت 38 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد خاص طور سے فرعون اور اس کی قوم ہے، تاکہ یہ جملہ ما قبل اور ما بعد جملے سے مطابق ہو سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اصحاب الایکا اور قوم تبع سب نے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد گھنے جنگلوں والے اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت 78 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قوم تبع کا ذکر سورہ دخان کی آیت 37 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہمارا وعید عذاب بھی لازم ہو کر رہا، تو واجب ہو گیا، اور ان پر ہمارا وعید بصورت عذاب نازل ہو کر رہا۔ اور اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور ان مشرکین کی تہدید ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ہم پہلی تخلیق سے عاجز تھے؟ کیا ہم شروع میں پیدا کرنے پر قادر نہ تھے کہ ہم دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوتے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ وہ نئی تخلیق کے بارے میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ ہماری قدرت کا پہلی تخلیق کے بارے میں انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ تو جدید اور نئی تخلیق کے بارے میں گڈ مڈ ہو گئے اور شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے پر اختلافات کا شکار ہیں، اور خلق جدید بصورت نکرہ تعظیم کی وجہ سے لایا گیا ہے، اور اس بات کی جانب توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ ایسا ہونا معمول نہیں ہے اور نہ ہی عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ کتاب توحید میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس مخلوق کو فنا کر دے گا اور اس عالم کو ختم کر دے گا
اور جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں سکونت اختیار کر لیں گے تو خداوند عالم اس عالم کے علاوہ دوسرا نیا عالم اور دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا بغیر مرد و زن کے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اس کی وحدانیت کے گن گائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین خلق فرمائے گا جو ان کا وزن اٹھائے گی، اور اس آسمان کے علاوہ دوسرا آسمان پیدا کرے گا جو ان پر سایہ فگن ہوگا۔ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی عالم کو خلق فرمایا ہے، یا یہ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سوا کسی اور بشر کو خلق نہیں فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ عالم اور 10 لاکھ آدم پیدا کیے ہیں، اور تم آخری عالم سے تعلق رکھتے ہو اور آخری آدم کی اولاد ہو۔ کتاب خصال اور تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، جو روایت اس سے ملتی جلتی ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت 48 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا باتیں کرتا ہے اور اس کے دل میں کیا خیال آتا ہے، اور وسوسہ مخفی آواز کو کہا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد رگ اور حبل کا اضافہ ورید کی طرف بیان کے لیے ہے۔ وریدان وہ 2 رگیں جو گردن کے سامنے آگے کی طرف ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور وتین رگ قلب سے متصل ہوتی ہیں اور پھر سر کی طرف لوٹ کر آتی ہیں، اور حبل الورید شہرک قربت اور نزدیکی کے لیے بطور مثال بیان کیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو 2 دائیں بائیں بیٹھنے والے کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں۔ جب محافظین لکھتے ہیں وہ جو بھی بولتا ہے، اور اس میں احساس دلانا ہے کہ وہ غنی ہے اس بات سے کہ فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کرے۔ وہ اللہ ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے اور ان باتوں سے بھی مطلع ہے جو ان فرشتوں سے مخفی رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی نسبت انسان سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ عبد کو معصیت سے باز رکھنے میں سختی کی جائے، اور اعتبار اعمال کی تاکید اور جزا کے لیے اسے تحریر کیا جائے، اور جس روز گواہ بلائے جائیں گے اس روز اس نوشتہ کو حجت بنایا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انسان جب بھی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو اسے محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار رہتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے وہ فرشتہ جو اس کے عمل کا نگران ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تیار اور حاضر ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ ہر دل کے لیے 2 کان ہوتے ہیں، جن میں سے ایک پر فرشتہ رہنمائی کرتا ہے اور دوسرے پر شیطان فتنہ پردازی کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، اور وہ ڈانٹتا ڈپٹتا ہے۔ شیطان گناہ کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ اس کی زجر و توبیخ سرزنش کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کتاب جوامع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھائیاں لکھنے والا انسان کے داہنی طرف ہوتا ہے، اور برائیوں کو لکھنے والا اس کے بائیں جانب ہوتا ہے، اور جو داہنی طرف ہوتا ہے وہ بائیں طرف والے کا حاکم ہوتا ہے۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو داہنی طرف جو فرشتہ ہے وہ اسے 10 لکھ دیتا ہے، اور جب انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو دائیں جانب جو فرشتہ ہے وہ بائیں طرف والے فرشتے سے کہتا ہے اسے 7 گھنٹے تک کی مہلت دو، ہو سکتا ہے یہ تسبیح کرے اور استغفار کر لے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو اس سے ملتا جلتا ہے، اور اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کاتبین آمر و زاجر کے علاوہ ہوں۔ ترجمہ، اور موت کی بے ہوشی حقیقت بن کر آ گئی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک حکانے والا اور ایک فرشتہ گواہ ہوگا۔ تم اس بات سے غافل تھے، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، لہٰذا تمہاری آنکھ آج بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کے ہم نشین نے کہا جو میری تحویل میں تھا وہ حاضر ہے۔ حکم دیا گیا کہ تم دونوں فرشتے ہر انکاری اور اناد رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو، خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں گرفتار کو
جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، پس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت بن کر آ گئی جب یہ ذکر کیا کہ وہ لوگ نشاط ثانیہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو بعید سمجھتے ہیں، اور پھر اپنی قدرت اور علم سے ثابت کر کے ان کے شبہے کو دور کر دیا، تو انہوں نے خبردار کیا کہ عنقریب انہیں موت کے وقت اور قیامت کے قائم ہونے کے وقت سکرات الموت کا سامنا ہوگا۔ سکرات الموت کے قریب ہونے پر متنبع کرنے کے لیے اسے لفظ ماضی جاءت سے تعبیر کیا ہے۔ سکرات الموت، موت کی ایسی شدت جو عقل کو زائل کر دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، تم جس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے اور راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، اس میں انسان سے خطاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا، یعنی اٹھائے جانے اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا سور۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، وعید، عذاب، دھمکی کے یقین کر لینے اور پورا کرنے کا دن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک حقانے والا اور ایک فرشتہ گواہ ہوگا۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک حقانے والا جو اسے اس کے محشر تک حقا کر لے جائے گا، اور ایک ایسا گواہ جو نفس کے عمل کے خلاف گواہی دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم اس بات سے غافل تھے کیونکہ تم نے بات کو چھپا کر رکھا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد حاجب پردہ، رکاوٹ، وہ چیزیں جو امور معاد میں رکاوٹ بنتی، اور وہ غفلت اور محسوسات میں مشغول ہو جانا ہے اور اس سے مانوس ہونا ہے، اور نگاہ کا صرف اسی پر انحصار کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہذا تمہاری آنکھ آج بہت تیز ہے، نفوذ کرنے والی، اور آنکھوں کے لیے معنی رکاوٹوں کو دور کرنے والی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے ہمنشی نے کہا گیا ہے، اس فرشتے نے کہا جو اس پر مقرر کیا گیا ہے، یا شیطان نے جو اس پر مسلط تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اس پر گواہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو میری تحویل میں تھا وہ حاضر ہے۔ یہ جو کچھ میرے پاس تحریری شکل میں تھا وہ میرے پاس حاضر ہے، موجود ہے، یا یہ ہے جو کچھ میرے پاس اور میرے اختیار میں ہے، مجھے دھوکہ دہی اور فراموش کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حکم دیا گیا کہ تم دونوں فرشتے ہر انکاری اور اناد رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کی جانب سے سائق اور شہید دونوں فرشتوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام سے ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ علی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے والد اور اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالیقین جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن ایک جگہ سطح مرتفع پر جمع کرے گا تو اے علی، تم اور میں اس روز عرش کے داہنی طرف ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور تم سے مخاطب ہو کر کہے گا، تم دونوں اٹھو، اور جس نے تم دونوں سے دشمنی کی اور تمہیں جھٹلایا اسے جہنم میں ڈال دو۔ تفسیر مجموع البیان اور امالی میں طرق عامہ سے ایسی ہی روایت کی گئی ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم جسے چاہو اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور امالی میں ایک روایت میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ابو طالب کے فرزند، یہ آیت میرے اور تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں گرفتار کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو حق فرض کیا گیا ہے اس کو ادا کرنے سے زیادہ روکنے والا، معتد، حد سے تجاوز کرنے والا، مریب، اللہ اور دین خدا میں شک کرنے والا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، بس تم دونوں اسے سخت سزا میں ڈال دو۔ ترجمہ، اس کے ہمنشی نے کہا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور چلا گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی تمہیں انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں۔ میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اور میں بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا۔
جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، اور جنت کو صاحبان تقوی کے لیے قریب کر دیا جائے گا، وہ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر توبہ کرنے والے اور حدود خداوندی کے محافظین سے، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور لو لگانے والے دل کے ساتھ آیا ہے۔ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے یوم الخلود، ہمیشگی کا دن، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کے ہمنشین نے کہا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ شیطان ہے جو اس پر مسلط تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کافر نے کہا کہ اس شیطان نے مجھے سرکش بنا دیا تھا، تو اس کے ساتھی نے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور چلا گیا تھا، میں نے تو اس کی اعانت کی تھی، اس لیے کہ شیطان کا بہکانا اسی پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی رائے میں خلل ہو، جو فجور کی طرف مائل ہو، جیسا کہ شیطان نے خود اعتراف کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں ہے، بس ہوا یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری آواز پر لبیک کہی اور میری دعوت کو قبول کر لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ فرمائے گا، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، یعنی حساب و کتاب کی جگہ پر جھگڑا نہ کرو، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں تو پہلے ہی تمہیں انجام بد سے خبردار کر چکا تھا، اس سرکشی کے انجام سے اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبانی اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی، اس میں اختلاف رونما ہو جانے کی وجہ سے اور کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے کچھ گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اسے تبدیلی نہیں کہتے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے گا، لہٰذا اسے تبدیلی نہیں کہا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور میں بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا کہ میں اس پر عذاب نازل کر دوں جس پر مجھے عذاب نہیں کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور باقی ہے۔ کہا گیا یہ سوال و جواب خیالات اور تصویر کشی کے طور پر لائے گئے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باوجود یہ کہ جہنم بہت وسعت رکھتی ہے، جس میں جنوں اور انسانوں کو فوج در فوج ڈالا جائے گا اور وہ بھر جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں ضرور ضرور جہنم کو بھر دوں گا، یا یہ مفہوم ہے کہ جہنم باوجود یہ کہ وسیع ہے اور داخل کیے جانے والے اس میں داخل کیے جا چکے ہیں، پھر بھی وہ خالی ہے، یا یہ مفہوم ہوگا کہ جہنم اپنی شدت کے ساتھ بھڑکنے کی آواز اور شدید تپش اور نافرمانوں کے ساتھ اس کا چمٹ جانا ایسا ہے گویا ان کے لیے مزید اضافے کی متلاشی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا یہ سوالیہ انداز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بھر دے گا، تو جہنم بھر جائے گی، پھر اللہ جہنم سے مخاطب ہو کر کہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تو بھر گئی ہے، اور جہنم کہے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا اس میں مزید گنجائش ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہے، یعنی اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو جنت یہ کہے گی، اے میرے رب، تو نے جہنم کو بھر دینے کا جو وعدہ کیا تھا تو نے اسے پورا کر دیا، اور تو نے مجھے بھی بھر دینے کا جو وعدہ فرمایا تھا تو ابھی تک مجھے نہیں بھرا، جبکہ تو نے جہنم کو بھر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس روز ایک مخلوق پیدا فرمائے گا اور ان کے ذریعے جنت کو بھر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک ہو ان کو جنہوں نے دنیا کے غم و الم کو نہیں دیکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جنت کو صاحبان تقوی کے لیے قریب کر دیا جائے گا، وہ دور نہ ہوگی۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد قریب کر دی جائے گی۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسی جگہ جو دور نہ ہوگی۔ تفسیر قمی میں ہے، مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے زینت دی جائے گی، آراستہ کی جائے گی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا کہ تیزی کے ساتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وعدے کو مخفی رکھا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہر توبہ کرنے والے اور حدود خداوندی کے محافظین سے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی اللہ کی جانب رجوع کرنے والے کے لیے یہ متقین کا بدل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور لو لگانے والے دل کے ساتھ آیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ عذاب سے سلامت رہتے ہوئے اور زوال نعمت سے محفوظ، یا سلام کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی جانب سے سلامتی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے یوم الخلود، ہمیشگی کا دن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہاں ان کے لیے موجود ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جنت میں وہ کچھ موجود ہے جس کا ان کے دل میں کبھی گزر بھی نہیں ہوا ہوگا، نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی بشر کے وہم و گمان میں بھی آیا ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر کرنا ہے، اور اس سے پہلے سورہ سجدہ کی آیت 17 کے ذیل میں اور سورہ لقمان میں اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جا چکا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، تو انہوں نے دنیا کے ملکوں کو چھان مارا، کیا انہیں کوئی جائے پناہ مل گئی؟ بے شک اس بات میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے ہوئے توجہ سے بات سنے، اور یقیناً ہم نے ہی آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں تکان چھو کر بھی نہیں گئی۔ اے نبی، یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے قبل، اور رات کو بھی تھوڑی دیر تسبیح کیجیے اور سجدے کے بعد بھی، اور غور سے سنیے جس دن منادی قریب ہی کسی جگہ سے ندا کرے گا، جس دن لوگ حقیقتاً چیخ کی آواز کو سن لیں گے، وہی حشر و نشر کا دن ہوگا۔ یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے اور موت سے ہمکنار کرتے ہیں، اور ہماری طرف سب کی باز گشت ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا کام جبراً ان سے کسی بات کو تسلیم کرانا نہیں ہے، لہٰذا آپ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو وعید، دھمکی سے خوف زدہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسی قومیں جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے قوت، جیسے عاد اور سمود۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے دنیا کے ملکوں کو چھان مارا، انہوں نے مختلف ملکوں کو چھان مارا، ان میں گردش کی، چکر لگاتے رہے یا زمین میں چکر لگاتے رہے جو چکر لگانے کا حق ہے، اور تنقیب کی اصل ہے کھوج لگانا، جستجو کرنا، ہر شے کی تہ تک پہنچ جانا اور اس کے بارے میں تلاش کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہیں کوئی جائے پناہ مل گئی اللہ سے یا موت سے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اس بات میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو، یعنی ایسا سمجھدار دل جو حقائق پر غور و فکر کرتا ہو۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، حشام سے فرمایا کہ اس سے مراد عقل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا کان لگائے ہوئے توجہ سے بات سنیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے سماعت کو غور سے سننے کے لیے وقف کر دیا، کان لگا دیا تاکہ یہ بات سنائی دے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں، یعنی وہ ذہنی اعتبار سے حاضر تھا تاکہ اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ سکے، اور لفظ قلب بصورت نکرہ لا کر اور مبہم قرار دے کر اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اور توجہ دلانی ہے کہ ہر دل نہ تفکر کرتا ہے اور نہ تدبر کرتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ کتاب معانی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، میں صاحب قلب ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے ہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر بار بار کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمیں تکان چھو کر بھی نہیں گئی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تھکن، عاجزی اور درماندگی، اور یہ دراصل تردید ہے یہودیوں کی اس مزعومے کی کہ خداوند عالم نے کائنات کی تخلیق کا عمل اتوار کے دن سے شروع کیا اور جمعے کے دن اس سے فارغ ہوا، اور اس نے ہفتے کے دن استراحت کی اور عرش پر چت لیٹ گیا۔ کتاب روضۃ الواعظین میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آن حضرت سے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آن حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا کیا، اور پہاڑ اور جو کچھ ان کے اندر ہے اسے منگل کو خلق فرمایا، اور بدھ کے دن درخت، پانی، شہر اور آبادی اور ویرانے کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن آسمان کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن
ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو خلق فرمایا۔ یہودیوں نے سوال کیا، پھر اس کے بعد اے محمد کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، پھر اللہ عرش کی جانب متوجہ ہوا۔ انہوں نے کہا، آپ نے درست کہا اور مکمل بات بیان کر دی۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ نے استراحت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غضبناک ہوئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کریں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مشرکین جو کچھ اللہ کے اوصاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس کی شان کے منافی ہے، آپ یہ سن کر صبر کریں، صبر سے کام لیں اور اس کی ایسی پاکیزگی بیان کیجیے جو اس کی ذات کے مناسب ہو۔ حق کو آپ تک پہنچا کر اللہ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے آپ اس انعام پر حمد باری کرتے رہیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے قبل، یعنی اس سے مراد فجر اور عصر کے اوقات ہیں۔ ان دونوں وقتوں کی فضیلت بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور رات کو بھی تھوڑی دیر تسبیح کر لیجئے، یعنی رات کا کچھ حصہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور سجدے کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد، یعنی جب نماز ختم ہو جائے اس کے بعد۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو اور شام کرو تو 10 مرتبہ یہ کہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ یکتا اور لا شریک ہے، ملک اور حمد اسی کے لیے ہے، وہ جلاتا اور مارتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ اور ایسی ہی روایت مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور حسن مجتبی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد مغرب کے بعد 4 رکعتیں ادا کرنا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد وتر ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ پیج 710۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور غور سے سنو، جس دن منادی قریب ہی کسی جگہ سے ندا کرے گا، کہا گیا ہے کہ یہ ندا دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق ہوگی اور فیصلے کیے جانے سے اس کا تعلق ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ منادی قائم علیہ السلام اور ان کے والد کا نام لے کر پکارے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی ہر فرد کو اس کی آواز یکساں سنائی دے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن لوگ حقیقتاً چیخ کی آواز کو سن لیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا آسمان سے قائم کی چیخ والی آواز ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی حشر و نشر کا دن ہوگا۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اس سے مراد رجعت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے ہم کنار کرتے ہیں اور ہماری طرف سب کی باز گشت ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور دنیا میں موت سے ہم کنار کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور قیامت میں ہماری ہی طرف باز گشت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تیز تیز سرعت کے ساتھ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے دوبارہ اٹھایا جانا، زندہ کیا جانا اور اکٹھے کیا جانا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے آسان ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا رجعت میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور ان لوگوں کی تہدید ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ کا کام جبراً ان سے کسی بات کو تسلیم کرانا نہیں ہے۔ آپ انہیں ایمان کے لیے مجبور نہیں کر سکتے یا جو چاہیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتے، البتہ آپ کا کام انہیں دعوت دین دینا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لہٰذا آپ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو وعید دھمکی سے خوف زدہ ہو، اس لیے کہ اس کا غیر اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی اپنی فرض نمازوں اور نافلہ نمازوں میں سورہ قاف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا اور اس کا نامۂ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا اور اس سے بہت آسان حساب کرے گا۔